अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेनाओ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आगाज़ करते हैं जी। केपीके सेक्रेटेरिएट ने सीएम के इंतखाबात के हवाले से जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। कल यानी कि पीर को सुबह 10 बजे सूबाई असम्बली का इजलास होगा और वहाँ मुंतखब कर लिया जाएगा जो भी सीएम केपीके होगा। पीटीआई वालों ने सीएम केपीके के लिए नामजद किया जी सुहेल आफरीदी को। और ख़बर यह है कि अब ट्विस्ट कहानी में ये आ रहा है कि अब एक और बारिश दाढ़ी वाले साहब जो हैं वो बनने वाले हैं सीएम। और उनके बारे में कहा जा रहा है जी, उनका ताल्लुक चले बता देते हैं आपको कि फजल रहमान साहब के भाई हैं वो बनेंगे। और बनेंगे कैसे बन सकते हैं भाई, किस तरह बन सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान को जिनका ताल्लुक पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से था उनको आज़ाद करार दे दिया है। तो किसी पार्टी में वो नहीं है तो जिस चाहे पार्टी को वोट दे दें। और फ्लोर क्लासिंग वाली बात तो आप याद कर रहे हैं कि बहुत पहले ये कानून साजी हो गई थी, अब तो कोई कदगन है नहीं उस पर, तो बआसानी मुंतखब हो सकता है। अच्छा, ये दावा है बहुत बड़ा और ये किया है पीटीआई के MNA ने, पीटीआई तो अब नहीं कहूँगा मैं उनको, और ये दावा किया जी शेर अब्दुल मरवत साहब ने। इसकी तफसील मैं बताता हूँ, इससे आगे जाके हम बात करेंगे खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब की, MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर चेयरमैन। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं हुकूमत में होते हुए भी अपोजिशन में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि वो हुकूमत में होते हुए भी उन्हें लगता है कि वो अपोजिशन में है? पहले भी कहा था तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। ऐवान में तब्दीली, सर आप कभी हिस्सा बने ऐवान में तब्दीली लाने के लिए? कभी आपने सोचा है किसी गरीब जो लोग मुंतखब करते हैं जिस किसी पार्टी में, अगर लोगों को उनको साथ मिलाया जाए, उनके साथ खड़े हो? नहीं, आप वो हमेशा असम्बली में उन लोगों को सपोर्ट करते हो जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, जो चौधरी हैं, जो सरमायादार हैं, उन्हीं के इत्तेहादी हमेशा से रहे आप। गुज़िश्ता 10 साल से भी ये हो रहा है। पहले तो मलबा चले शख्स पे डाल दिया जाता था ना कि जी वो वन मैन शो, बानी मुत्तहिदा वन मैन शो, और वो तो बस जिसके कह दे हमें खड़ा होना पड़ता था। अब तो आज़ाद हैं आप लोग। तो अब इन वडेरों के साथ, जागीरदारों के साथ हाथ मिलाकर, जफ्फियाँ डालकर, साथ बैठकर क्या हासिल कर लिया कराची के लोगों के लिए आपने? अगर कुछ हासिल नहीं किया, फिर ये कहना कि जी मुझे तो लगता है मैं अपोजिशन में हूँ। सारी बारात लग्जरी लाइफ इंजॉय कर तो रहें। अपोजिशन में क्यों लगता है? अपोजिशन में होते तो आप पर केसेस बने होते, आपकी पिछली कहानियाँ निकाल निकाल के लाई गई होती कि आप तो रॉ के एजेंट हैं और आपने तो जाके पासपोर्ट फाड़ दिया था और वहाँ से फिर आप इंडिया से निकले थे अमेरिका, और सारी कहानी सामने लाकर इस वक्त जेल में होते आप। भाई हुकूमत में है तो बचे में, अपोजिशन में होंगे तो ये सारी कहानियाँ आ जाएंगी सामने, एक लम्हा लगेगा। चलें, अच्छी बात है, इस वक्त वज़ीर तालीम है, आप तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बता रहा हूँ पाकिस्तान में सियासत इस तरह होती है, अचानक फिर उनकी कोई भी शख्स होता है ना, फिर उसकी सारी खामियां नज़र आ जाती हैं और पैर छुपी रहती हैं। बहरहाल खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब ने जो कुछ कहा, इसके अलावा MQM पाकिस्तान की एक और MNA, उन्होंने अब TLP और MQM भी आमने सामने नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि TLP का जो एहतजाज है उसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स में देता हूँ कि कहाँ वो पहुँच गया है। हाफिज़ साद रिजवी साहब, उनके भाई अनस साहब की तबीयत बड़ी नासाज है इस वक्त, और उनकी जो वीडियोस सामने आ रही हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, फिर हमने एक दो से रब्ता भी किया, ट्रिप लगी हुई उनको, तबीयत नासाज है उनकी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो MQM की MNA हैं, उन्होंने TLP पे जो बात की उसका जवाब भी TLP की जानिब से आया है। आसिया इसाक साहिबा ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि जी ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, ये हर बार हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए इस्लामाबाद आ जाते हैं और लोगों के मुंह पर आकर गाड़ियों को रोक रोक कर या लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। तो क्या हम काफिर हैं, क्या हम यहूदी हैं? जो कहा था ना कमाल साहब ने, मुस्तफा कमाल साहब ने। उनकी ब्लैकमेलिंग कब तक हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि जनाब क्या वाकई TLP वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं और हुकूमत क्यों ब्लैकमेल हो रही है? अच्छा, TLP की बात निकली है तो मैं बताऊं, TLP से मुज़ाकरात हुकूमत के हो रहे हैं। TLP का इस वक्त जो कंटेनर है या मार्च के शुरा जो हैं इस वक्त गुजरात के सादों की कोई मकाम है गुजरात के पास, वहाँ तक पहुँचे हुए की इतलात हैं हमारे पास। और TLP की जानिब से एक बड़ा दावा ये किया जा रहा है गुज़िश्ता रोज़ से कि 25 से 26 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनके,
پولیس والے جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ تعداد وہ الگ ہے، لیکن ٹی ایل پی والے کہہ رہے ہیں ان کے لوگ، ان کے کارکنان، ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز جو جاں بحق ہو چکے ہیں ان کی تعداد 25 سے زیادہ ہو چکی، اور وہ کہتے ہیں 200 زخمی ہیں. ایک ٹی ایل پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اور میں نے جس طرح کہا، انس صاحب جو ہیں، حافظ صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں، حافظ سعد رضوی صاحب کے، ان کی طبیعت ناساز ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی کنٹینر پہ وہ موجود بھی ہیں، ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے. اور اس طرح سعد رضوی صاحب بھی موجود ہیں جی کنٹینر پر. اب ان لوگوں سے خطاب بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہی سوال آج بھی ہمارا، اور جو پورا پاکستان ان سے پوچھتا ہے اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے وہ کیا دے رہے ہیں کہ جناب جب وہاں امن معاہدہ ہو گیا فلسطین میں، جو کہ ہمیں لگتا یہی ہے کہ زیادہ عرصے برقرار نہیں رہے گا، وہاں ضرور اسرائیل دوبارہ یزیدیت کا مظاہرہ، فرعونیت کا مظاہرہ کرے گا. لیکن بہرحال وہاں لوگ کہہ رہے ہیں جی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم احتجاج نہیں کر رہے، ہم یکجہتی کے لیے نکلے ہیں. اور ہم نے تو ایک اور بڑی بات، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 10 اکتوبر کو انہوں نے اسلام آباد کہا تھا فیض آباد سے امریکن کونسلیٹ تک احتجاج کرنا. آپ نے 8 تاریخ کی رات کو ہی لاہور میں پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور چھاپے مارنے شروع کر دیے پولیس نے، جس کی وجہ سے معاملہ بگڑتا چلا گیا ہے. صحیح ہینڈل حکومت نہیں کر سکی ہے اس کو، اور اب مذاکرات جاری ہیں. تو چلیں اللہ کرے کہ اس پہ کوئی بات نکل آئے. اور حافظ سعد رفیق صاحب، حافظ سعد رضوی صاحب کی فیملی کو بھی کل گرفتار کیا گیا تھا، ان کی بہنوں کو، بیوی کو، بچوں کو، تو ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں حافظ سعد رضوی صاحب کے گھر کی ویڈیو کہا جا رہا ہے، اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب پولیس موجود ہے وہاں پر، بکسے کھولے جا رہے ہیں، بیگ کھولے جا رہے ہیں، اس میں سے لاکھوں کروڑوں نقدی نکل رہی ہے، 1000 کے نوٹ، 5000 کے نوٹ، اس طرح جناب گڈیاں لگی ہوئی ہیں وہ نکل رہی ہیں. اور بہت ساری گھڑیاں اور سونے کی زیورات، وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیجئے. یہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کوئی طلال چودھری صاحب جس طرح کہا تھا کہ جی ان کے پاس ویٹ کہاں سے آئی ہے، تو یہ اپنے کروڑوں روپے کہاں سے آئے. اب یہ حکومت کی جانب سے بار بار لوگ سوال پوچھ رہے ہیں حافظ سعد صاحب سے کہ کروڑوں روپے کہاں سے آئے. یا تو ظاہر ہے اس پہ پھر بعد میں بات ہوگی کہ یہ اب سعد رضوی صاحب یا ان کی پارٹی ٹی ایل پی وہ کہیں گے کہ جی یہ باہر سے پولیس والے خود لے کر کے آئے ہیں، وہ کہیں گے جناب ان کے گھر میں پہلے رکھا ہوا تھا. بہرحال اب قانون دیکھتے ہیں اور انصاف کہاں تک ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ خاص واقعے کا نہیں صرف لا انفورسمنٹ. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں، کچھ لوگوں کی حقیقتیں دیکھیں. یہ جو ایک صاحب ہوا کرتے ہیں جو جن کا نام ہے فیاض الحسن چوہان، اور انتہائی بد زبان آدمی، جس طرح خواتین بدنام ہے بد زبانی کے حوالے سے، بدنام کہہ رہا ہوں، ہے نہیں بدنام ہے. یہ صاحب تو واقعتاً ایسے واقعہ ہوئے ہیں، ان کی اللہ معاف فرمائے. جب یہ عمران خان کے ساتھ تھے تو باقی لوگ محفوظ نہیں تھے ان کی گالم گلوچ سے، ان کی بدتمیزیوں سے. اب یہ چھوڑ دیا پی ٹی آئی کو، تو اب پی ٹی آئی والے اور دیگر لوگ محفوظ نہیں ہیں. صحافیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا تربیت شخص کی ہوئی ہے. اس کے بارے میں عمران، اچھا کل ایک ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے، پاکستان کے بڑا معروف اینکر پرسن اور صحافی. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی، اور چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو پہ صرف انہوں نے یہ لکھا لا انفورسمنٹ اور سوالیہ نشان ڈال دیا. اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا فیاض الحسن چوہان صاحب نے. ان کی ذہنیت، کیفیت دیکھیے ان کی ذہنی، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، ویڈیو کیا تھی؟ ویڈیو یہ تھی کہ ایک پل پر بائک کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کی وردی پہنے کوئی صاحب ہیں ڈنڈوں سے اس بائک کو توڑ رہے ہیں، اور اس پر حامد میر صاحب نے لکھا لا انفورسمنٹ اور سوالیہ نشان. اب اس پر لکھ رہے ہیں فیاض الحسن چوہان، شرم سے ڈوب مرو، جعلی خبریں پھیلانے والے، ملک توڑنے کا ایوارڈ لینے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں. یہ پاکستان کا سب سے جھوٹا صحافی ہے. صحافی ٹی ایل پی کے خلاف پولیس کارروائی کے طور پر اپنے بیرونی آقاؤں کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق کر رہا ہے اس طرح کے ٹویٹس. پاکستان کو ناکام اور نامراد ثابت کیا جائے، بیرونی آقاؤں سے نئے ایوارڈ حاصل کیے جائیں. یہ جھوٹا صحافی اور ملک توڑنے کی باتیں کرنے والا، شرم سے ڈوب مرو، جعلی خبریں پھیلانے والا، یہ ساری کچھ لکھ دیا اس نے. میں حیران اس بات پہ تھا، اور نیچے لوگ گالیاں دے رہے تھے شخص کو. میں حیران اس بات پہ تھا کہ حامد میر نے ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے کہیں نہیں لکھا کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ویڈیو ہے،
کہیں نہیں لکھا کہ یہ نون لیگ کے حوالے سے ویڈیو، کہیں نہیں لکھا کہ یہ ایم کیو ایم کی پی ٹی آئی کے حوالے سے ویڈیو. انہوں نے صرف ایک ویڈیو شیئر کی کہ پل پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ایک پولیس وردی پہنے ہوئے صاحب اس گاڑی پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، گاڑی مطلب بائک پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، اور آگے سوالی نشان ڈال کے لا انفورسمنٹ لکھ کے سوالی نشان ڈال دیا. اس پر انہوں نے اتنی ہذیان بکا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور کہا کہ جی یہ تو جو بھی سیلاب آیا تھا اور یہ تو جھنگ کی ویڈیو ہے، چنوٹ کی ویڈیو ہے، فلاں کی ویڈیو. ارے عقل کے اندھے، تعصب میں بھرے ہوئے آدمی، بد زبانی میں ایوارڈ لینے والے، یہ بتائیے اس میں اس ویڈیو میں اور اس کیپشن میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ پنجاب سندھ کے پی کے کی ویڈیو ہے، کہاں لکھا ہوا ہے ٹی ایل پی کی ویڈیو، کہاں لکھا ہوا ہے نون لیگ کی ویڈیو. ذہنی کیفیت. بہرحال شرم نہیں آتی، اور جعلی خبریں اور بیرونی آقا اور چھوٹا صحافی سب کہہ دیا ساتھ میں ایک ہی سانس میں. یہ گھٹیا لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے جناب پاک افغان جو افغانی سمجھ رہے تھے، اب ایک تو عقل نہیں ہے نا بہت سارے لوگوں کو، پاکستان کے سرحدوں پر ڈرائیں بازی شروع کی افغانیوں نے. پاکستان نے جو جواب دیا طالبان کی اشتعال انگیزی پر، اس طرح کا بھرپور جواب دیا پاکستان کی فوج نے کہ متعدد چیک پوسٹیں ان کی تباہ کر دی، درجنوں افغانی فوجی ہلاک، 19 سے زیادہ افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا. اور وہ حالت کی ہے کہ اپنی بیرونی آقاؤں کو یعنی انڈیا کو بتایا تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، ہمارے ساتھ کیا کم کیا ہے انہوں نے، 7 رافیل گرا دیے ہمارا الگ ہے، فوجیوں کو الگ جناب انہوں نے ہلاک کیا ہمارے، تو ہم نے تو کان پکڑے میں. تمہیں کہا کس نے تھا؟ کہا تو انہوں نے تھا نا. تو انہوں نے اپنا انجام انڈیا سے سیکھو، بھارت سے سیکھو. کیا حال کیا پاکستان کی فوج نے ان کا. تو آپ مطلب وہ پاکستان سے 8 گنا بڑا ملک ہے اور ان کی ہم نے کیا حالت کر دی ہماری فوج نے. آپ تو ہیں کچھ نہیں. ان کے کہنے میں آ کر ان سے پیسے لے کر کوئی اس طرح کی حرکت کی تو اس سے بھی برا جواب ہوگا اس بار. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت.